آج سے میں اردو کی ایک کتاب شروع کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے بچوں کی قصص الانبیاء۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے اور اس کتاب میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو انبیاء کے قصے بھی ہمیں معلوم ہوگا اور ہم اردو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس کو بہت ہی سلیس انداز میں بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب تو بچوں کے انداز میں بھی لکھا گیا ہے، اس میں جو عبارت ہے۔ تو یہ کتاب اصل میں جو ہے یہ عربی میں ہے اور عربی میں اس کتاب کا نام ہے قصص النبیین للاطفال۔ اسی کتاب کا یہ ترجمہ ہے جس کو ایک خاتون نے ترجمہ کیا ہے، جس کا نام ہے امۃ اللہ تسنیم، جو بہت ہی اچھے انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کتاب کو جو شروع کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے، چونکہ یہ سب سے پہلے نبی ہے، دنیا میں سب سے پہلے یہی انسان آئے تھے نبی بن کر، تو انہی کے قصے سے اس کتاب کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو چلیے اس کتاب کو اب شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام۔ حضرت آدم ابو البشر، یہ آدم کو ابو البشر کہتے ہیں۔ بشر کے مطلب ہوتا ہے انسان اور ابو کے معنی ہوتا ہے باپ، تو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، کیونکہ انہی سے انسانی نسل چلی ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں یہ آئے تھے اور ان کی بیوی حوا آئی تھی، تو انہی سے پوری دنیا میں اولاد انسانی نسل چلی ہے، تو سب کے یہ انسانوں کے یہ باپ ہوئے، تو اس وجہ سے ان کو ابو البشر کہتے ہیں۔ حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام۔ دیکھیے، اللہ تعالی نے 6 دن میں آسمان و زمین کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو قائم کیا، ٹھیک ہے، 6 دن میں آسمان و زمین کو قائم کیا۔ پھر آسمان کو سورج، چاند، تاروں سے رونق بخشی۔ پھر آسمان کو سورج، چاند، تاروں سے رونق بخشی۔ رونق بخشی یعنی سجایا، زینت بخشی، سجایا، تو اس لیے یہ لفظ آیا ہے رونق بخشی۔ زمین میں پہاڑ قائم کیے۔ زمین میں پہاڑ قائم کیے۔ بڑے بڑے سمندر بنائے۔ بڑے بڑے سمندر بنائے۔ تالاب اور چشمے نکالے۔ تالاب اور چشمے نکالے۔ چشمے کہتے ہیں جہاں زمین کے جس حصے سے پانی ابلتا ہے اسے چشمہ کہتے ہیں۔ چشمے نکالے۔ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین میں جان ڈالی۔ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین میں جان ڈالی۔ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر ان کو سجایا۔ کس طریقے سے سجایا تو وہ ساری چیزیں دیکھیے۔ پھر اس میں پیڑ پتے گل بوٹے اگائے۔ پھر اس میں پیڑ پتے گل بوٹے کہتے ہیں پودے کو، کلیاں کو، پھول کو، گل بوٹے اگائے۔ طرح طرح کے پھل، رنگ رنگ کے پھول، مختلف قسم کی پتیاں، مختلف قسم کی خوشبو، مختلف مطلب جدا جدا، مختلف قسم کی خوشبو، سب کا رنگ الگ الگ، سب کا رنگ الگ الگ، سب کی بو جدا جدا، سب کی بو جدا جدا یعنی سب الگ الگ۔ کس طریقے سے اللہ نے اس دنیا کو سجایا۔
زمین کو سجایا، تو وہ دیکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع زمین، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع زمین، وسیع یعنی چوڑی زمین، یہ نئی دنیا انسان سے خالی پڑی تھی، یہ نئی دنیا انسان سے خالی پڑی تھی، روئے زمین پر کسی انسان کا کوئی پتلا بھی نظر نہ آتا تھا۔ روئے زمین پر، روئے زمین یعنی زمین کے اوپر، رو کہتے ہیں اوپری حصے کو، روئے زمین پر کسی انسان کا کوئی پتلا ڈھانچہ بھی نظر نہ آتا تھا، نہ یہ مکانات تھے نہ باغات، نہ یہ مکانات تھے نہ باغات، نہ محل دو محلے، نہ محل دو محلے، نہ آدم نہ آدم زاد، نہ آدم نہ آدم زاد، یعنی دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، سنسان تھا انسان کے بغیر، نہ محل نظر آتے تھے نہ کوئی آبادی نظر آتی تھی۔ یہ زمین ایک لک و دک میدان تھی، لک و دک یعنی چٹیل میدان، جس میں کوئی گھاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل چٹیل۔ تو یہ زمین ایک لک و دک میدان تھی جس کا کوئی اور چھور نہیں، جس کا کوئی اور چھور نہیں، اور چھور کہتے ہیں یعنی جس کی کوئی انتہا اور ابتدا نہیں، یعنی کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں سے اسٹارٹنگ ہے کہاں اینڈنگ ہے، کچھ پتہ نہیں، تو جس کا کوئی اور چھور نہیں، اور وہ سنسان پڑی تھی، اور وہ سنسان پڑی تھی، سنسان، کوئی اس کو آباد کرنے والا نہ تھا، کوئی اس کو آباد کرنے والا نہ تھا، سورج جب صبح ہوتے آنکھ کھولتا، سورج جب صبح ہوتے آنکھ کھولتا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر زمین پر نظر ڈالتا، سورج جب صبح ہوتے آنکھ کھولتا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر زمین پر نظر ڈالتا تو اس کو سوائے لک و دک میدان اور سنسان جنگل کے کچھ نظر نہ آتا، پوری زمین کے گرد چکر لگا آتا، پوری زمین کے گرد چکر لگا آتا، زمین کے گرد یعنی پوری زمین کے چاروں طرف گرد کنارے چکر لگا آتا، تب بھی اس کو کوئی انسانی صورت دکھائی نہ پڑتی، تب بھی اس کو کوئی انسانی صورت دکھائی نہ پڑتی، آخر کار سارے دن پھر پھرا کر شام ہوتے اپنی ساری دھوپ سمیٹ مغرب میں جا کے منہ چھپا لیتا، آخر کار یعنی آخر میں سارے دن پھر پھرا کر ادھر ادھر پھرتے پھرتے شام ہوتے اپنی ساری دھوپ سمیٹ مغرب میں جا کے منہ چھپا لیتا، دھوپ کے جاتے ہی تارے اپنا بے پناہ لشکر لے کر آسمان پر چھا جاتے، دھوپ کے جاتے ہی تارے اپنا بے پناہ لشکر لے کر آسمان پر چھا جاتے، وہیں سے اپنی رونق دکھاتے اور زمین کو نگاہ غور سے دیکھتے، اور زمین کو نگاہ غور یعنی غور سے دیکھتے کہ کوئی ہے جو ان کے خوبصورت اور جگمگاتے چہروں کی تعریف کرے، کہ کوئی ہے جو ان کے خوبصورت اور جگمگاتے چہروں کی تعریف کرے، یعنی کوئی دنیا میں ہے جو ان ستاروں کی تعریف کرے، کوئی ہے جو ان خوبصورت قندیلوں کی قدر کرے، کوئی ہے جو ان خوبصورت قندیلوں
قندیلوں یعنی ستاروں کی قدر کریں، لیکن ان کو بھی کوئی اپنا قدردان نظر نہ آتا، جو ان کی قدر کرے، ان کو سمجھے، ان کی خوبصورتی کو دیکھے، ان کی تعریف کرے، کوئی ایسا نظر نہ آتا۔ بقیہ آئندہ دیکھیں گے اس کو پورے کو۔